فضا سوگوار ہے، لوگ جنازے کو میت گاڑی میں سوار کر رہے ہیں۔ اس گاڑی کا شکستہ ڈھانچہ، بوسیدہ سیٹیں، زنگ آلود لوہا اور کھڑکھڑاتا ہوا انجن اعلان کر رہے ہیں کہ یہ گاڑی موت کی علامت ہے، یہ زندگی سے دوری کا پیغام ہے، یہ دنیا سے کاٹنے والی سواری ہے۔ دوسری جانب دولہا بیٹھا تھا۔ جب اس کا سینہ جذبات سے لبریز تھا، آنکھوں میں سپنے تھے۔ اس دن کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ 16 سالہ تعلیم، اچھی ملازمت اور کئی سالوں کی سیونگز کے بعد وہ اس قابل ہوا تھا کہ ایک اچھے گھرانے کی لڑکی سے شادی کر سکے۔ شادی ہو گئی اور اب زندگی کے مقاصد بدل گئے۔ ذاتی مکان کا حصول، بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور سوسائٹی میں اعلیٰ مقام مقصد حیات بن گئے۔ طویل جد و جہد کے بعد سب کچھ مل گیا۔ 1000 گز کا بنگلہ، کروڑوں کا بینک بیلنس، کئی چمکتی ہوئی کاریں اور اس کے قد سے اونچی اولاد۔ ایک دن وہ بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا کہ کیا کھویا کیا پایا، تو اچانک ملک الموت آدم کا اور اسے موت کا مژدہ سنانے لگا۔ اس نے بے یقینی سے فرشتے کو دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کرختگی تھی۔ اس نے فرشتے سے درخواست کی کہ وہ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس اگلی دنیا میں ٹرانسفر کر لے، لیکن معلوم ہوا کہ اس ابدی دنیا میں کاغذی نوٹ نہیں چلتے۔ اس نے چاہا کہ اپنے مکان کے کاغذات ہی لے چلے، لیکن پتہ چلا کہ وہاں مٹی کے گھروندے نہیں ہوتے۔ فرشتے نے اس کی روح قبض کی اور حسرت بھری لاش کو چھوڑ کر چل دیا۔ یہ کل کا دولہا آج میت کی ڈولی میں لیٹا سوچ رہا ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی کے 60 سال ایک سراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے کھپا دیے اور دوسری دنیا کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی۔ زندگی کے ابتدائی مرحلے میں اس نے اپنے لیے دولہا کی گاڑی کو ٹارگٹ بنایا، جبکہ دوسرے مرحلے میں وہ اپنے بچوں کے لیے دولہا کی گاڑی کو منزل مقصود سمجھ بیٹھا۔ اس سواری نے اسے جس مقام پر پہنچایا وہ عارضی اور فنا ہو جانے والا تھا، جبکہ میت گاڑی کا سفر آخری ہے اور اس کا اختتام ایک ابدی حیات کا آغاز ہے۔ دولہا گاڑی کی منزل ایک سراب، جبکہ میت گاڑی کا مستقر ایک حقیقت ہے۔ پروفیسر محمد عقیل۔